آج انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور ایران نے اس کے اوپر تصدیق بھی کی ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کا یہ کہنا تھا کہ ایران نے یورینیم کی پرولیفریشن، یورینیم کی افزودگی کے اندر 20% سے زیادہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے یہ کہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے اٹامک ویپن کو اگلے لیول تک لے جانے کے لیے جو معاملات کر رہے ہیں اس کے لیے یورینیم کو 20% سے زیادہ اس کی افزودگی کی جا رہی ہے، جس سے امریکہ کے نئے آنے والے صدر جو بائیڈن بھڑک چکے ہیں۔ اب ایران جو کہ جو بائیڈن کے ساتھ مل کر ایک ڈیل کرنے والا تھا کہ اسی بیچ ایران نے ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر بھڑک گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب ایران نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جو عراق کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں وہ ایران نہیں بلکہ اسرائیل کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایک تیر سے دو شکار کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بڑی اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ان تمام تر ڈیٹیل کو جاننے سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جواد ظریف کی۔ تو جواد ظریف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو اسرائیل کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ عراق کے اندر امریکہ کی ایمبیسی کو جو نشانہ بنا رہا ہے وہ اسرائیل بنا رہا ہے اور امریکہ اس کا الزام لگاتار ایران پر لگا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ ایران اور امریکہ آپس میں لڑتے رہے، آپس میں بھڑتے رہے اور معاملات جنگ کی طرف چلے جاتے رہے، اور اسرائیل اپنا شاطر کارڈ استعمال کر کے تمام تر کہانی کو اچھے سے سر انجام دے پائے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل ایک بہت ہی شاطر ملک ہے اور اس نے اپنی اس تمام تر کھیل کا جو سنٹر ہے وہ ایران بنایا ہوا ہے۔ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کو اتنا زیادہ اکسایا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، آج کر دیں، کل کر دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ آخری وقت تک ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ 20 جنوری کو وہ اپنا دفتر چھوڑ رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ 20 جنوری تک ایران کے اوپر جو جنگ کے بادل ہیں ٹرمپ والے وہ منڈلاتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ جو ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی اس کو ریوائیو کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 کے اندر اس ڈیل سے پل آف کیا تھا، وڈرا کر دیا تھا، لیکن یورپی یونین اور جرمنی وغیرہ سارے وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ٹریٹی سے وڈرا کر لیا ہے، لیکن ہم لوگ یعنی پورا کا پورا باقی جو سرکل تھا وہ ایران کے ساتھ ڈیل مکمل کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایران کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے یہ آئی ہے اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے ہی ڈیل سے پل آف کیا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک یورینیم کی افزودگی کو 20% سے زیادہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ طریقے سے بڑے ہائی پیس سے، بڑی ہائی سپیڈ سے ایران نیوکلیر ویپنز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات اب یورپی یونین کے ممالک کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان یورپی ممالک والے لوگ اپنی جگہ پر کھڑے تھے، اپنے جگہ پر موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایران اگر اٹامک پابندیوں کی پاسداری کرتا رہے گا تو ایران کے ملک کو اکانومیکلی بوسٹ کیا جائے گا۔ یورپی ممالک نے بہت سارے فنڈ اکٹھے کر کے ایران کو دیے بھی تھے، لیکن آج انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی رپورٹ کے اوپر ایران خود تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں واقعی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وڈرال کرنے کے بعد انہوں نے اپنی یورینیم کی افزودگی کو 20% سے زیادہ کیا ہے۔ اب یورپی یونین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کو اپنائے اور ایران کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کرے، کیونکہ ایران کے ساتھ یورپی ممالک نے جو ڈیل کی تھی، جو سٹینڈ لیا تھا، اس کی بھی ایران والوں نے بربادی کر دی۔ اب جو بائیڈن جو مرضی کرتے رہیں، ایران والے نہیں سدھریں گے، ایران کے اوپر کچھ اور کیا جائے۔ دوسری جانب بڑی خبر یہ ہے کہ یورپی یونین کے ممالک جو پہلے ایران کی سائیڈ لیتے تھے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن کو اکسا رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاملے کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ کی جائے اور ایران کے اٹامک ویپنز کو تباہ کرنا ہی ان کا منزل مقصود ہوگا۔